یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن۔ گئے وقت ہم تاریخ کی دوسری کتاب باب 29 اور اس کی آیت 3 سے غور کرنا شروع کرے تھے اور باب 29 ختم کرے تھے، اور اس کے بعد ہم باب 30 اور 31 غور کرے۔ اس کے بعد ہم باب 32 کے پہلے 24 آیتوں پہ غور کرے تھے۔ ہم جو باتوں پہ غور کرے تھے وہ یہ تھے کہ حزقیہ یہودا پہ سلطنت کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھے تھے کہ حزقیہ ہیکل کے عبادت کو بحال کرتے ہیں، اور آخری میں ہم دیکھے تھے کہ حزقیہ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ اب ہم کلام کے نئے حصے پہ آئیں گے، اور وہ یہ ہے کہ حزقیہ کے دل میں غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم پڑھیں گے تاریخ کی دوسری کتاب، جسے ہندی میں اتہاس کا دوسرا بھاگ بولتے ہیں، باب 32 اور اس کی آیت 25 اور 26۔ یہاں لکھا ہوا ہے، لیکن حزقیہ نے اس احسان کے لائق جو اس پر کیا گیا عمل نہ کیا، کیونکہ اس کے دل میں گھمنڈ سما گیا، اس لیے اس پر اور یہودا اور یروشلم پر غضب بھڑکا۔ تب حزقیہ اور یروشلم کے باشندوں نے اپنے دل کے غرور کے بدلے خاکساری اختیار کی، سو حزقیہ کے دنوں میں خداوند کا غضب ان پر نازل نہ ہوا۔ پیارے بھائی اور بہن، حالانکہ حزقیہ ایک اچھے بادشاہ تھے، مگر ان کے زندگی میں بھی ایسا وقت آیا کہ انہوں غرور سے بھر گئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا یہودا اور یروشلم پہ اپنا قہر نازل کرا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، گناہ کی سزا ملنا ضروری ہے۔ اگر ہم گناہ کریں گے اور یہ سوچیں گے کہ ہم کو سزا نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا جو ہے انصاف پرست ہے۔ اگر ہم گناہ کریں گے تو سزا بھی پائیں گے۔ آیت 27 اور 28 پڑھیں گے، یہاں لکھا ہوا ہے، اور حزقیہ کی دولت اور عزت نہایت فراوان تھی، اور اس نے چاندی اور سونے اور جواہر اور مسالے اور ڈھالوں اور سب طرح کی قیمتی چیزوں کے لیے خزانے اور اناج اور مے اور تیل کے لیے انبار خانے اور سب قسم کے جانوروں کے لیے تھان اور بھیڑ بکریوں کے لیے باڑے بنائے۔ پیارے بھائی بہن، سلاطین کے دوسرے کتاب میں کلام بتاتا ہے کہ جب بابل کے بزرگ حزقیہ کے پاس یروشلم کو آئے تو انہوں اپنے خزانے کے ساری چیزیں ان لوگوں کو بتائے۔ حزقیہ یہ ایک بے وقوفی کا کام کرے۔ آیت 31 پڑھیں گے، تو بھی بابل کے امیروں کے معاملے میں جنہوں نے اپنے ایلچی اس کے پاس بھیجے تاکہ اس معجزے کا حال جو اس ملک میں کیا گیا تھا دریافت کریں، خدا نے اسے آزمانے کے لیے چھوڑ دیا تاکہ معلوم کرے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، میرا خیال یہ ہے کہ جب حزقیہ کے مرنے کا وقت آیا، جب انہوں موت کے بستر پہ تھے، تو خدا سے خواہش نہیں کرنا تھا اور زیادہ جینے کے لیے، یعنی کہ انہوں زیادہ جینے کی خواہش کرے، اور یہ خواہش انہوں نہیں کرنا تھا۔ انہوں اگر مر جاتے تو ان کے لیے اچھا رہتا تھا۔ خدا ان کے عمر کو 15 سال بڑھانے کے بعد 3 بے وقوفی کے چیزیں ہوئے۔ پہلی بات یہ کہ انہوں اپنے محل کا سارا خزانہ بابل کے بزرگوں کو بتائے، جس کا نتیجہ آگے چل کے بہت ہی برا ہوا۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ ان کو اپنے بیوی کے ذریعے سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام منسی تھا، جو کہ ایک بدکار بادشاہ تھے۔ اور تیسری چیز یہ ہوئی کہ ان کے دل میں غرور پیدا ہوا۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر حزقیہ خدا کے ٹھہرانے کے وقت پہ مر جاتے تو ان کے لیے لاکھ درجے بہتر ہوتا۔ اب ہم کلام کے وہ حصے پائیں گے جہاں حزقیہ کی موت ہو جاتی ہے۔ ہم پڑھیں گے آیت 32 اور 33۔ اور حزقیہ کے باقی کام اور اس کے نیک اعمال آموز کے بیٹے یسیہ نبی کی رویا میں اور یہودا اور اسرائیل کے بادشاہوں کی کتاب میں قلم بند ہے۔ اور حزقیہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور انہوں نے اسے بنی داؤد کی قبروں کی چڑھائی پر دفن کیا، اور سارے یہودا اور یروشلم کے سب
باشندوں نے اس کی موت پر اس کی تعظیم کی اور اس کا بیٹا منسی اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ تو حزقیہ اپنے خدا کے لیے بہت کچھ کرے، اور ان کے زندگی میں ایک دن آیا کہ یہ دنیا سے انہوں چلے گئے۔ میرے بھائی، ہر ایک کو یہ دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے، مگر یہ دنیا چھوڑنے سے پہلے ہم خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کرنا اور اس کے نیک ہدایت سے چلنا اور اس کی خدمت گزاری کرنا، یہ ہمارا فرض ہے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم باب 33 اٹھائیں گے اور پڑھیں گے اس کی آیت 1 اور 2۔ یہاں لکھا ہوا ہے، منسی 12 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے یروشلم میں 55 برس سلطنت کی، اور اس نے ان قوموں کے نفرت انگیز کاموں کے مطابق جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے آگے سے دفاع کیا تھا، وہی کیا جو خداوند کی نظر میں برا تھا۔ پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک عجیب بات ہے؟ حزقیہ جو ہیں ایک بہترین بادشاہ تھے، یہ شکی بات نہیں ہے، اور قوم کو بحال کرنے میں آگے بڑھے، اور یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ان کے بیٹے منسی تخت پہ بیٹھتے ہیں اور ان میں بدکاری بھری ہوئی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ اور ایک چیز یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ انہوں 55 برس حکومت کری۔ کتنے برس؟ 55۔ اور 55 برس ایک معمولی وقت نہیں ہے۔ تو منسی داؤد سے زیادہ حکومت کرے، سلیمان سے زیادہ حکومت کرے، مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا ان کو اتنے سالہ حکومت کرنے کا موقع کیوں دیا؟ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا رحیم و کریم ہے۔ خدا کی مرضی یہ نہیں ہے کہ کوئی ہلاک ہوئے۔ خدا کے پاس جو ہے بہت وقت ہے، انہیں ہمارے آگے کا سوچتا ہے، ہمارے پیچھے کا سوچتا ہے، اس کو کسی بھی چیز کی جلد بازی نہیں ہے۔ ہمارا خدا وہ خدا ہے جو جلد بازی سے کام نہیں کرتا۔ خدا منسی کو پورا موقع دینا چاہتا تھا اپنے گناہ سے پلٹ کے خدا کے طرف رجوع ہونے کے لیے۔ ہر بدکار کو جو یہ دنیا میں ہے، خدا پورا موقع دے رہا ہے اس کے گناہ سے پلٹ کے خدا کی طرف رجوع ہونے کے لیے۔ خدا ہر بدکار کو یہ موقع دے رہا ہے تاکہ بدکار آدمی جو ہے خدا کی طرف رجوع ہو کے ایک نیک انسان بنے۔ میرے بھائی، یاد رکھو کہ خدا ہر بدکار سے بھی محبت رکھتا ہے، لیکن اگر بدکار اس کی طرف رجوع نہیں ہوا تو جب وہ مر کے جائیں گا تو وہ ہلاک ہو جائیں گا، یعنی کہ اس کی جگہ آگ کے جھیل میں رہیں گی۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا یہ دنیا میں رہے تک، یعنی کہ بدکار یہ دنیا میں رہے تک اس کو پورا موقع دے رہا ہے اس کی طرف رجوع ہونے کے لیے۔ اب ہم آیت 3 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، کیونکہ اس نے ان اونچے مقاموں کو جن کو اس کے باپ حزقیہ نے ڈھایا تھا پھر بنایا، اور بالم کے لیے مذبح بنائے اور یسیرتیں تیار کی، اور سارے آسمانی لشکر کو سجدہ کیا اور ان کی پرستش کی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، منسی بہت ہی زیادہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ بت پرستی میں انہوں اخیاب اور ازبل کے برابر ہو گئے تھے، اور جیسا اخیاب اور ازبل بال کی عبادت کرتے تھے ویسا منسی بھی بال کی عبادت کرنا شروع کر دیے تھے۔ آیت 4 اور 5 پڑھیں گے، اور اس نے خداوند کے گھر میں جس کی بابت خداوند نے فرمایا تھا کہ میرا نام یروشلم میں ہمیشہ رہے گا، مذبحیں بنائیں، اور اس سے خداوند کے گھر کے دونوں صحنوں میں سارے آسمانی لشکر کے لیے مذبح بنائیں۔ تو پیارے بھائی بہن، یروشلم میں ہیکل کے اندر منسی سورج، چاند اور تاروں کے لیے مذبحیں بنائیں اور ان چیزوں کی عبادت کرنا شروع کر دیے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ منسی اس حد تک پہنچ سکتے تھے کہ زندہ اور سچے خدا کے ہیکل میں بت پرستی کا کام شروع کر دیے۔ کتنی خراب بات تھی، اور آپ سوچ سکتے کہ خدا منسی کے بارے میں کیا سوچا ہوگا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا منسی سے محبت رکھتا تھا اور آگے چل کے ان کی زندگی میں کام کرنے والا ہے، جو آگے چل کے ہم دیکھیں گے۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 6۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور اس نے بن ہنم کی وادی میں اپنے فرزندوں کو بھی آگ میں جھونکا، اور وہ شگون مانتا اور جادو اور افسون کرتا اور بدروح کے آشناؤں اور جادوگروں سے تعلق رکھتا تھا۔
اس نے خداوند کی نظر میں بہت بدکاری کی جس سے اسے غصہ دلایا۔ تو یہاں کلام بتاتا ہے کہ انہوں اپنے بچوں کو بھی نہیں چھوڑے، اپنے بچوں کو آگ میں جھونک دیے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم سوچیں بھی کہ ایک باپ کیا اپنے بچوں کو آگ میں جھونک سکتا ہے کیا؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، کیا باپ کے دل میں یہ بات آ سکتی کیا؟ لیکن منسی کا کتنا سخت دل تھا کہ انہوں بت پرستی میں اتنا آگے بڑھ گئے تھے کہ اپنے بچوں کو بھی نہیں چھوڑے۔ یا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک خدا چاہیں گا کہ باپ اپنے بچوں کو آگ میں جھونکنا؟ خدا کی مرضی یہ نہیں ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہر انسان ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا۔ پیارے بھائی اور بہن، منسی کی بت پرستی ان کو مجبور کر دی یہ سارے گناہ بھرے کام کرنے کے لیے۔ بت پرستی جو ہے شیطان کی پرستش ہے، اور جب انسان شیطان کی عبادت کرنا شروع کرتا ہے تو شیطان ایسے سب کام انسان سے کراتا۔ شیطان آپ کو اس حد تک لے کے چلے جائیں گا کہ آپ کو مجبور کر دیں گا آپ کے بچوں کو آگ کے بھٹی میں ڈالنے کے لیے۔ میرے بھائی، اس لیے بولتے ہیں کہ زندہ اور سچے خدا کی طرف رجوع ہونا، کیونکہ زندہ اور سچا خدا ہمارا وہ ہے جو ہم کو ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے، لیکن شیطان وہ ہے جو ہر ایک انسان کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ اب ہم آیت 7 اور 8 پڑھیں گے۔ اور جو کھودی ہوئی مورت اس نے بنوائی تھی اس کو خدا کے گھر میں نصب کیا، جس کی بابت خدا نے داؤد اور اس کے بیٹے سلیمان سے کہا تھا کہ میں اس گھر میں اور یروشلم میں جسے میں نے بنی اسرائیل کے سارے قبیلوں میں سے چن لیا ہے اپنا نام ابد تک رکھوں گا، اور میں بنی اسرائیل کے پاؤں کو اس سرزمین سے جو میں نے ان کے باپ دادا کو عنایت کی ہے پھر کبھی نہیں ہٹاؤں گا، بشرطے کہ وہ ان سب باتوں کو جو میں نے ان کو فرمائی، یعنی اس ساری شریعت اور عین اور حکموں کو جو موسیٰ کی معرفت ملے، ماننے کی احتیاط رکھیں۔ میرے بھائی اور بہن، خدا وعدہ کرا تھا کہ اگر یہ لوگ اس کی عبادت کریں گے اور اس کے حکموں پہ چلیں گے تو انہیں ان لوگوں کو برکت دیں گا۔ کیا کریں گا؟ برکت دیں گا۔ اب آپ دیکھ سکتے کہ منسی یہودا کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ہم پڑھیں گے آیت 9 اور 10، یہاں لکھا ہوا ہے، اور منسی نے یہودا اور یروشلم کے باشندوں کو یہاں تک گمراہ کیا کہ انہوں نے ان قوموں سے بھی زیادہ بدی کی جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے ہلاک کیا تھا، اور خداوند نے منسی اور اس کے لوگوں سے باتیں کی پر انہوں نے کچھ دھیان نہ دیا۔ تو یہودا میں اتنی بدکاری بھر گئی تھی کہ جو لوگ پہلے بسے ہوئے تھے ان سے بھی زیادہ بدکاری کرنے لگے۔ میرے بھائی، کتنی افسوس کی بات ہے، لیکن میرے بھائی جب ہم گناہ کرتے ہیں تو خدا کسی کو نہ تو کسی کو ہمارے پاس بھیجتا ہے، اپنے روح کے ذریعے سے ہمارے دل میں بات کرتا ہے، یا اپنے کلام کے ذریعے سے ہم سے بات کرتا ہے جب ہم اس کا کلام پڑھتے ہیں ہمارے گناہ کے بارے میں بتانے کے لیے، تاکہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اس سے معافی مانگے۔ ویسا خدا ہم کو چھوڑنے والا نہیں، بلکہ کیونکہ انہیں ہم سے محبت رکھتا ہے انہیں بار بار ہم کو تاکید کرتے جائیں گا تاکہ ہم اس کی طرف پلٹے۔ ویسا یا خدا منسی کے ساتھ وچ کرا۔ جب منسی اور سارے یہودا کے لوگ گناہ میں مبتلا ہو گئے تو کلام بتاتا ہے کہ خدا ان لوگوں سے بات کرا۔ کیا کرا؟ بات کرا۔ وہ زمانے میں خدا کسی کے گناہ کے بارے میں بتانے کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجتا تھا اور ان کے گناہوں کے بارے میں بتاتا تھا، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ خدا ان لوگوں سے ان کے گناہ کے بارے میں بات کرنے کے باوجود منسی اور سارے یہودا کے لوگ اپنے گناہ سے نہیں پلٹے اور خدا کے باتوں کو نظر انداز کر دیے۔ آج بھی کئی لوگ خدا کے باتوں کو نظر انداز کر دے رہے ہیں۔ اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں خدا منسی کو ان کے دشمنوں کے حوالے کرتا ہے اور اس کے بعد ان کو بحال کرتا ہے۔ ہم پڑھیں گے آیت 11، یہاں لکھا ہوا ہے، اس لیے خداوند ان پر شاہ آسور کے سپہ سالاروں کو چڑھا لیا جو منسی کو زنجیروں سے جکڑ کر اور بیڑیاں ڈال کر بابل کو لے گئے۔ تو جب منسی خدا کی بات نہیں سنے
تو خدا بھی ان کو ان کے دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ ان کے دشمن واقعی میں ان کو ان کے تخت پہ سے اٹھا لے کے بابل کو لے کے چلے گئے۔ آیت 12 اور 13 میں لکھا ہوا ہے، جب وہ مصیبت میں پڑا، میرے بھائی ذرا غور سے سنو، پھر سے پڑھتا ہوں، جب وہ مصیبت میں پڑا تو اس نے خداوند اپنے خدا سے منت کی اور اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور نہایت خاکسار بنا، اور اس نے اس سے دعا مانگی۔ تب اس نے اس کی دعا قبول کر کے اس کی فریاد سنی اور اسے اس کی مملکت میں یروشلم کو واپس لایا۔ تب منسی نے جان لیا کہ خداوند ہی خدا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یا منسی ایک زبردست کام کرے، جو خدا سے دعا کرے اور معافی مانگے، ایک زبردست تجربہ حاصل کرے منسی۔ اور یہاں ایک زبردست بات یہ غور کرنے کی ہے کہ خدا منسی کو نہیں چھوڑا۔ خدا چاہتا تھا کہ منسی اس کے طرف پلٹے، اور اس کے لیے خدا ان کے زندگی میں مصیبتیں اور دکھ پیدا کرا، ان کی یہ حالت کرا کہ ان کو ان کے دشمنوں کے حوالے کر دیا، اور ان کے دشمن ان کو بابل کو پکڑ لے کے چلے گئے۔ ان کے گناہ کے وجہ سے خدا ان کو اور یہودا کے لوگوں کو بابلیوں کے حوالے کر دیا۔ جب منسی اپنے آپ کو دیکھے کہ انہوں مصیبت میں آ گئے ہیں، تو اپنے پورے دل سے خدا کے طرف پلٹے۔ خدا ان کو معاف کر دیا اور ان کے زندگی میں بحالی پیدا کرا۔ اور جب خدا منسی کو یروشلم میں لایا اور ان کے حکومت کے تخت پہ پھر واپس بٹھایا، تو منسی پہلا کام یہ کرے کہ خدا کے ہیکل میں جو بت رکھے ہوئے تھے، وہ سارے بتوں کو ہیکل میں سے ہٹا دیے، وہ بتوں کو ہیکل سے باہر کر دیے۔ خدا جو ہے منسی کے زندگی میں کام کرا اور ان کو اپنے سچائی میں لے لیا، اور اس کے بعد منسی بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دیے اور زندہ اور سچے خدا کی عبادت کرنے لگے۔ پیارے بھائی اور بہن، بعضی وقت ہم یہ سوچتے کہ ہمارے زندگی میں مصیبتیں کیوں پیدا ہو رہی ہیں۔ میرے دوست، کئی وجہوں کی ایک وجہ یہ ہے کہ خدا ہمارے گناہ کا احساس دلانا چاہتا ہے اور ہمارے زندگی میں بحالی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھو کہ آپ کی مصیبت آپ کو خدا کی طرف کھینچے لائیں گی اور آپ کے زندگی کو بحال کریں گی۔ آیت 17 پڑھیں گے، تو بھی لوگ اونچے مقاموں میں قربانی کرتے رہے، پر فقط خداوند اپنے خدا کے لیے۔ دوسرے الفاظوں میں، لوگ صحیح ڈھنگ سے خدا کے پاس نہیں آئے اور اونچے مقاموں میں قربانی چڑھانے کو لگے، اور منسی سلطنت کرنے کو لگے اور خدا کی عبادت کرنے کو لگے۔ سب سے بڑی زبردست بات یہ ہے کہ خدا منسی کے دعا کو سنا اور ان کو بحال کرا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کتنا فضل و کرم اور رحیم و کریم ہے۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، تو منسی ایک خدا پرست ماں باپ کے بیٹے تھے، مگر گناہ میں مبتلا ہو گئے تھے، مگر خدا ان کے زندگی میں کام کرنے لگا اور ان کے زندگی میں ایسے حالات پیدا کرا کہ انہوں اپنے غلطی کا احساس کرے اور خدا سے دعا کرے، اور خدا ان کے دعا کو سنا اور ان کے زندگی میں بحالی پیدا کرا۔ آج اس بات سے ماں باپ کا ہمت اور حوصلہ بڑھنا چاہیے۔ اگر آپ کے بچے زندہ اور سچے خدا کو نہیں جانتے ہیں، اگر ان لوگ یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لائے ہیں، تو میں یہ بات سے آپ لوگوں کا ہمت اور حوصلہ بڑھانا چاہوں گا کہ خدا آپ کے بچوں کے زندگی میں کام کر رہا ہے، اور ایک دن، یاد رکھو، ایک دن ضرور آپ کے بچوں کو اپنی سچائی میں لے لیں گا۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ منسی بدکاری میں کافی مبتلا ہو گئے تھے، مگر خدا ان کو چھوڑا نہیں، بلکہ ان کو اپنے سچائی میں لے لیا۔ یہ ہوگا۔ اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں آمون یہودا پہ سلطنت کرتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے آیت 21۔ یہاں لکھا ہوا ہے، آمون 22 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 2 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ پیارے بھائی اور بہن، یہاں ہم کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ جو بدکاری منسی شروع میں کرے تھے، وہ بدکاری کا اثر ان کے بیٹے آمون پہ پڑا۔ آیت 22 اور 23 میں لکھا ہوا ہے، اور جو خداوند کی نظر میں برا ہے وہی اس نے کیا،
جیسا اس کے باپ منسی نے کیا تھا، اور آمون نے ان سب کھودی ہوئی مورتوں کے آگے جو اس کے باپ منسی نے بنوائی تھیں قربانیاں کیں اور ان کی پرستش کی، اور وہ خداوند کے حضور خاکسار نہ بنا جیسا اس کا باپ منسی خاکسار بنا تھا، بلکہ آمون نے گناہ پر گناہ کیا۔ پیارے بھائی بہن، یہ شک کی بات نہیں ہے کہ ماں باپ کا اثر بچوں پہ پڑتا۔ آمون اپنے باپ کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے، یہ پکی بات ہے، اور اپنے باپ کے وہ گناہ کا حصہ اپنے زندگی میں اختیار کر لیے۔ انسان میں ایک سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ انسان اچھے اور نیک باتیں اپنے زندگی میں اپنانا نہیں چاہتا ہے، بلکہ برے باتیں اپنے زندگی میں اپنانا چاہتا ہے۔ یہ انسان کی جو ہے بہت بڑی کمزوری ہے، یاد رکھو۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو گناہ انسان کے رگوں میں بسا ہوا ہے، وہ گناہ انسان کو جو ہے مجبور کرتا ہے گناہ کرنے کے لیے اور اپنے زندگی میں بدکاری کے چیزیں اپنانے کے لیے۔ پیارے بھائی اور بہن، آج آپ اپنے اپنے دلوں کو جانچنا ہے کہ آپ کا دل کیا گواہی دے رہا ہے۔ کیا آپ اپنے زندگی میں بدکاری استعمال کر رہے ہیں، یا پھر آپ نیک کام کریں، خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کر کے اور اس کے بتائے ہوئے راہوں پہ چل کے؟ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کرنا اور اس کے راہوں پہ چلنا۔ تو یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا۔ آمین۔